اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج ہم ضیاء النبی شریف کا 13واں درس دینے جا رہے ہیں۔ ہم آپ کے سامنے ان لوگوں کا تذکرہ کر رہے تھے کہ جنہوں نے عہد جاہلیت کے اندر بھی حق کا ساتھ نہ چھوڑا، حق کے ساتھ وہ مضبوطی سے چمٹے رہے۔ تو ان میں سے ایک شخصیت زید بن عمر بن نفیل کی ہے۔ یہ بھی اس خوش نصیب گروہ میں سے ہیں جنہوں نے گمراہی کی اندھیری رات میں بھی حق کا دامن مضبوطی سے پکڑے رکھا۔ زید بن عمر بن نفیل ان میں سے ہیں۔ یہ اپنے اہل وطن کے مشرکانہ عقائد سے بچپن سے ہی متنفر تھے، نہ ان کی پوجا کرتے نہ ہی ان کے لیے جانوروں کو ذبح کیا کرتے تھے۔ علامہ الفاقہی نے اپنی سند سے عامر بن ربیعہ سے روایت کیا کہ عامر کہتے ہیں کہ میری ملاقات زید بن عمر سے ہوئی جب وہ مکہ سے نکل کر حرا کی طرف جا رہے تھے۔ انہوں نے مجھے کہا، اے عامر، میں نے اپنی قوم کے باطل عقیدہ کو ترک کر دیا ہے اور ملت ابراہیمی کی اتباع اختیار کر لی ہے۔ میں اس خدا کی عبادت کرتا ہوں جس کی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی، اس کی کعبہ کی طرف منہ کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ میں ایک نبی کا انتظار کر رہا ہوں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اور پھر حضرت عبد المطلب کی پشت سے ہوگا، لیکن میرا خیال ہے کہ اس نبی کا زمانہ میں نہ پا سکوں گا۔ سنو، میں اس نبی پر ایمان لے آیا ہوں، اس کی تصدیق کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا سچا نبی ہے۔ واقعی کی روایت میں یہ بھی مذکور ہے کہ انہوں نے کہا، عامر کو کہا کہ اگر تیری عمر دراز ہو تو اس نبی کا زمانہ پائے تو اس کی بارگاہ اقدس کے اندر میرا سلام عرض کرنا۔ عامر کہتے ہیں کہ میں نے جب نبی علیہ السلام کا زمانہ پایا، میں نے اسلام قبول کیا، مشرف پر اسلام ہوا تو میں نے اس کا سلام بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دیا، اس پر رحمت بھیجی، فرمایا میں اس کو جنت میں دیکھ رہا ہوں، اس حال میں کہ وہ اپنی چادر کا پلو گھسیٹتے چلے جا رہے ہیں۔ زید نے حضور علیہ السلام کی رعایت کا شرف تو حاصل کیا، لیکن حضور کریم علیہ السلام کے مبعوث ہونے سے پہلے وہ انتقال کر گئے۔ انہوں نے ایک بار حضور کریم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ میں نے نصرانیت اور یہودیت کو سونگا ہے، لیکن میں نے ان میں وہ چیز نہیں پائی جس کی مجھے طلب تھی۔ میں نے یہ بات ایک راہب کو بتائی تو اس نے کہا کہ تم شاید ملت ابراہیمی کے طلبگار ہو، تم اس ملت ابراہیمی کے متلاشی ہو جو آج تمہیں کہیں نہیں ملے گی۔ تم اپنے شہر کو واپس چلے جاؤ، وہاں اللہ تعالیٰ تیری قوم میں ایک نبی مبعوث فرمائے گا جو ملت ابراہیم کی دعوت لے کر آئے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق سے اس کی جناب میں زیادہ معزز ہوگا، زیادہ عزت والا ہوگا۔ پھر اس نے ان کے چند شعر ملاحظہ کیے، فرمائے جو میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں وہ کون سے شعر ہیں۔ اس شعر کے اندر عقیدہ توحید کی صاف جھلک نظر آتی ہے۔ فرمایا، ربم واحدن ام الف رب ادین اذا تقسمت الامور، کہ جب معاملات منقسم ہوں تو کیا میں رب واحد کو اپنا رب بناؤں یا ہزار خدا کو اپنا رب بناؤں۔ ازلت اللات والعزی جمیعا کذالک یفعل الجلد الصبور، میں نے لات و عزیٰ اور تمام بتوں کو ترک کر دیا ہے اور ایک بہادر صبر کرنے والا اسی طرح کیا کرتا ہے۔ ولیکن اعبد الرحمن ربی لیغفر ذنبی یا رب الغفور، فرمایا کہ لیکن میں اپنے پروردگار کی عبادت کروں گا جو رحمان ہے، تاکہ وہ رب جو بہت بخشنے والا ہے میرے گناہوں کو بخش دے۔ برادران اسلام، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے عہد جاہلیت کے اندر بھی اپنے حقیقی رب کے ساتھ اپنا واسطہ جوڑے رکھا اور وہ حقائق کی طرف آنا جاتے تھے۔ اور ان لوگوں میں سے ایک آدمی تھا امیہ بن ابی سلط، اس کا نام عبداللہ بن ابی ربیعہ بن عوف الثقفی تھا، بڑا قادر الکلام شاعر تھا۔ حضور علیہ السلام اس کے کئی اشعار کو بہت پسند فرمایا کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ رشید بن سوید کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک اونٹنی پر سوار تھا۔ حضور علیہ السلام نے مجھے فرمایا، تجھے امیہ بن ابی سلط کا کوئی شعر یاد ہے؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت سے شعر یاد ہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، پھر سناؤ۔
میں نے ایک شعر سنایا، پھر اللہ کے محبوب نے فرمایا اور سناؤ، میں نے دوسرا شعر سنایا، پھر اللہ کے محبوب نے فرمایا اور سناؤ، حتیٰ کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 100 اشعار پڑھ کر سنائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قریب تھا کہ وہ مسلمان ہو جاتا۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کے شعر تو مومن ہے لیکن اس کا دل کافر ہے، اس کے شعر تو مومن ہے لیکن اس کا دل کافر ہے۔ ابن قتیبہ لکھتے ہیں کہ امیہ لوگوں کو بتایا کرتا تھا کہ ایک نبی تشریف لانے والا ہے، اس کی بعثت کا زمانہ قریب ہے۔ اس کے دل میں یہ امید وہ اپنے دل میں لگائے ہوئے تھا کہ اگر اس نبوت کا جب نبی نبوت کا اعلان فرمائے گا، نبوت کے منصب پر فائز ہوگا تو وہ اس کی نبوت کا جو ہے اس کی پیروی کرے گا، اس پہ ایمان لائے گا۔ تو صحابہ فی معرفت صحابہ میں علامہ ابن حجر ابن ہشام سے نقل کرتے ہیں کہ امیہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آیا تھا، وہ حجاز آیا تاکہ طائف میں اس کا جو مال ہے وہ لے اور مدینہ کی طرف ہجرت کر کے چلا جائے۔ جب وہ بدر کے میدان تک پہنچا تو کسی نے اس سے پوچھا اے ابا عثمان کہاں جا رہے ہو، تمہارا کدھر جانے کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا میرا دل چاہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر لوں۔ اسے کہا گیا جانتے ہو اس گڑھے کے اندر کون دفن ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو اسے بتایا گیا کہ اس میں شیبہ ربیہ جو تیرے ماموں کے لڑکے ہیں وہ ان کے اندر دفن ہیں۔ تو برادران اسلام اور یہ بتایا گیا کہ قریش کے دوسرے لوگ بھی مدفون ہیں۔ یہ سن کر اس نے اپنی اونٹنی کی ناک کاٹ دی، اپنے کپڑے پھاڑ دیے اور ان مقتولین پر رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ مدینہ طیبہ میں حاضری کا قصد ترک کر دیا، واپس طائف آ گیا اور وہی حالت کفر میں وہ آدمی ہلاک ہو گیا۔ اسی کے بارے میں اللہ کریم نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ کہ پڑھ سنائیے انہیں حال اس کا جسے دیا ہم نے علم آیتوں کا تو وہ کترا کر نکل گیا ان سے، تب پیچھے لگ گیا اس کے شیطان تو ہو گیا وہ گمراہوں میں سے۔ تو برادران اسلام یہ انسان اپنے کسی بھی انسان کو اپنے علم کے اوپر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، اپنے علم کے اوپر فخر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ اگر انسان اپنے علم پر تکبر کرنا شروع کر دے، اپنے علم پر اس کے اوپر فخر کرنا شروع کر دے، اس کے اندر غرور آ جائے، پھر وہی علم جو ہے بجائے اس کے کہ اس کو بلندی کی طرف لے کر جائے، وہ علم اس کو پستیوں کی طرف بھی لے کر آ جاتا ہے، شیطان اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے۔ تو برادران امیہ بن ابی سلمہ ان لوگوں میں سے تھا جن کو اللہ کریم نے علم عطا فرمایا تھا، لیکن علم کے باوجود بھی اس کے اندر وہ علم جو ہے وہ سنبھال نہ سکا۔ تو برادران اسلام انہی لوگوں میں سے ایک اسد ابو کرب الحویری ہے۔ ابن قتیبہ لکھتے ہیں کہ اسد حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے 700 قبل اس نے یہ شعر لکھے شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ باری نسمی، میں گواہی دیتا ہوں اس بات پر کہ حضرت احمد اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ جو روحوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ ولو مد عمری لاسرہ لکنت وزیرا لہ وابن امی، اگر میری عمر ان کے زمانہ تک باقی رہی تو میں ان کا وزیر بنوں گا اور ان کے چچا کے بیٹوں کی طرح معاون ہوگا۔ تو برادران اسلام یہ ان کا عقیدہ تھا۔ وہ اسی طرح سیف بن ذی یزن بھی انہی لوگوں میں تھا جو ان صفات کے ساتھ متصف تھا۔ پھر ایک شخص ورقہ بن نوفل ہے۔ ورقہ بن نوفل ابن اسد بن عبد العزیٰ بن عبد القصی کا سلسلہ نسب قصی میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلہ نسب کے ساتھ مل جاتا ہے۔ ام المومنین حضرت طیبہ طاہرہ امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ورقہ کے چچا خبیلد بن اسد کی صاحبزادی تھی۔ ابو الحسن البکائی نے آپ کے بارے میں ایک مستقل کتاب لکھی ہے جس کا میں آپ کا صحابی ہونا ثابت ہے۔ ورقہ بن نوفل ان سعادت مند افراد سے تھے جو زمانہ جاہلیت میں بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے۔ وہ ان تلاش میں رہا کرتے تھے کہ کوئی ان کی پیروی ان باتوں کی طرف کرے، ان عبادت کی طرف کرے جو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو دین لے کر آئے تھے۔ اس کے لیے انہوں نے بہت سے سفر بھی کیے تھے،
کئی ملکوں کے سفر اختیار کیے، اہل علم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے، اور ان آسمانی صحیفوں کے جو امین تھے، جن کو وہ آسمانی صحیفے یاد تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے مختلف زمانوں میں مختلف انبیاء پر جو نازل کیے تھے، اس کی تلاش و جستجو کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ آخری دین دین انسانیت ہے۔ انہوں نے عیسائیوں کے ان عقائد کا اتباع نہیں کیا جن میں انہوں نے اپنے نبی کی واضح تعلیمات سے انحراف کر دیا تھا۔ تو برادران اسلام، حضرت برکہ کی خوش قسمتی یہ ہے کہ ان کی زندگی میں ہی وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، تو آپ نے برملا اعلان کیا، انہوں نے گواہی دی کہ ان کے پاس وہ عظیم فرشتہ آیا ہے جو ان سے پہلے انبیاء کے پاس وحی لے کر آیا کرتا تھا، اور گواہی دی کہ آپ اللہ تعالیٰ کا کلام آپ کے اوپر نازل کیا گیا ہے، اور گواہی دی کہ آپ اس امت کے نبی ہیں، اور اس تمنا کا اظہار کیا کہ کاش وہ وقت اس وقت برکہ زندہ رہے کہ جو ان کی میت میں جہاد کر سکے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی صحیح میں حضرت برکہ کا قول ان الفاظ میں نقل کیا۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت برکہ کے پاس لے گئی تو انہوں نے کہا یہ وہ فرشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا، اے کاش میں اس وقت جوان ہوتا، اے کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو یہاں سے وطن سے نکال دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا وہ مجھے یہاں سے نکال دیں گے؟ برکہ نے کہا ہاں، کوئی بھی آدمی آج تک جو یہ امانت لے کر نہیں آیا جو لے کر آپ آئے ہیں، مگر اس کے ساتھ دعوت کی گئی، یعنی جو بھی آدمی یہ چیز لے کر آیا ہے اس کے ساتھ دشمنی کی گئی، عداوت کی گئی۔ اگر آپ کا وہ دن مجھے پا لے میں آپ کا بھرپور مددگار ہوں گا۔ پھر قلیل مدت کے بعد وہ بھی وفات پا گئے۔ تو آپ کے بہت سے اشعار ہیں جس میں آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کا اعلان کیا، اور یہی بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل اور میکائیل انہیں وحی الہی سے باخبر کیا کرتے تھے۔ تو برادران اسلام، تو حضرت برکہ بھی انہی لوگوں میں سے تھا۔ اسی طرح خالد بن سنان بھی ایک شخص ہے جو بھی ان کی بھی اسی لوگوں میں سے تھا کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمنا میں رہا کرتے تھے۔ خالد بن سنان کی ایک بیٹی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے سننا، عرض کرنے لگی میرا باپ بھی یہ سورت پڑھا کرتا تھا۔ مورخین کے اس بات میں اختلاف ہے کہ خالد کا کون سا زمانہ تھا، بعض انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد زمانہ فطرت کا شخص کہتے ہیں، بعض کی رائے یہ ہے کہ ان کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کا تھا۔ اگر دوسرا قول صحیح ہو تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے والی خالد لڑکی خالد کی سربی لڑکی نہ تھی بلکہ ان کی نسل سے کوئی خاتون تھی۔ ان حضرات کے علاوہ اور بھی کئی ایسے سعادت مند نفوس قدسیت تھے جنہوں نے کفر شرک کے اس تاریک دور میں بھی توحید کی شمع کو فروزہ کیے رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب پر اپنی رحمتیں اور برکتوں کا نزول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ کی ودانیت کے اوپر حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے اوپر پابند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔